کیا سکر صاحب خود کیا آپ نے؟ بچہ رو رہا ہے بچہ. اللہ دی قسم ہے نہیں کشمیری صاحب اللہ دی قسم کھا کے کہنا ہے خود اچھا سکھا. ایک حسین صاحب موجود ہیں؟ حسینی صاحب، ہاں جی. حسین صاحب یہ جو قرآن ہے، قرآن ڈینائی کر رہا ہے تعداد کو یا کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کریم یہ بتا رہا ہے پروگرس کی بات کہ جو صداقت والا ہے اس کی زمین بڑھتی ہے، اس کی ترقی ہوتی ہے، اور جو صداقت پہ نہیں ہے اس کی زمین تنگ ہوتی رہتی ہے، وہ کم ہوتا رہتا ہے. یہ اولم یرو حسینی صاحب یہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو سورۃ یونس کی 99 یہ ذرا پڑھیے گا. میرے خیال میں حسینی صاحب قرآن ڈینائی کر رہا ہے تعداد کو، یعنی کہ قرآن صرف علم اور حکمت بتا رہا ہے قرآن جس نے کے پاس نمبرنگ وہ ہے. نہیں کشمیری صاحب حسین صاحب نے جو بات کی نا وہ یہ حسین صاحب کی بات وہ جو ہے نا آپ کی بات سے ٹکراتی نہیں. قرآن نے نمبرنگ کو دلیل نہیں بنایا کہ نمبرنگ یعنی اگر ہم تعداد کو 6 نا بندے میں وہی ہیں، کہہ رہا ہم ہوں 6 بندے کیونکہ ہیں. اس طرح ہاں پھر اس کیونکہ طرح تو عیسائیوں تو سچی کرسچن ہونی چاہیے زیادہ ہے تو نا، پوری ہم سے دنیا میں. رقبہ بھی زیادہ ہے ان کے پاس، ہم سے تعداد بھی زیادہ، پھر وہ زیادہ اس چیز میرے علم اور حکمت جس کے پاس ہوگی، ہاں تعداد بالکل. میرے خیال نہیں ہے. اور اسی لیے میں کہہ رہا تھا حسین صاحب کو اگر ٹائم ہو تو یونس سورۃ یونس کی 99 حسین صاحب اس میں یہ شاید ہاں واضح جی لکھا ہوا ہے. 99 یہ کھول دی ہے میں نے. یہ اس میں تھوڑا کیا حسین صاحب ترجمے کے ساتھ تھوڑا پڑھیے گا، ترجمے نال پتہ پڑھا؟ چل ٹھیک ہے. ظاہر ہے وہ پھر نیچے حسین صاحب پتہ چل مطلب جائے گا. بغیر یا ترجمے دینا پڑا؟ اور نہیں سوری آپ کو تو پتہ ہے نا عربی، ٹھیک آپ پڑھ سکتے ٹھیک ہیں. ہے. ہمارے لیے کہہ رہا تھا میں اپنے یہ لیے نہیں. 99 کون سی احمدیوں کی کہ غیر احمدیوں کی؟ ہاں ہونے کشمیری صاحب کا توا لگا سی سارے صاحب کو. نہیں حسین صاحب کشمیری صاحب بچ اب گئے مجھے ہو. نہیں میں نے کہیں سنا تھا کہ جو ہے نا اسلام رقبہ اور یہ چیزیں ڈینائی کرتا ہے، یعنی کہ نہیں حسین تعداد صاحب کو. تمہیں پتا شروع ہونے لگے سی تمہیں. نہیں حسین صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ 99 پڑھیں گے تو اس میں آ نہیں جائے گا نا، جدو میں نے نے بھی کیا سنا ہے. اچھا ہوں پھر بغیر ترجمے تو نہ پڑھا یہ ہے اسی کو ولو شاہ ربوں کا، بلال دل ہلکا ہوا. ولو شاہ ربوں کا لآمن من فی الارض کلہم جمیعا. اگر اللہ چاہتا تو جو زمین میں بستے ہیں لوگ وہ سارے ایمان لے آتے ہیں. ہاں ویری افا گڈ انتا صحیح. تکرہ الناسا، کیا تو ان لوگوں کو مجبور کر سکتا ہے؟ ہوں افا انتا تکرہ الناسا حتی یکون مومنین، کہ وہ مومن ہو جائیں، مان لیں. یہ ایک اور مضمون ہے، وہ جو میں نے پہلے بات پڑھی ہے وہ اور ہے. مختلف قسم کے فارمولے قرآن شریف میں بیان ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے اوپر اپنی ورزی وارد نہیں کرتا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے لوگوں کو مجبور کر دیتا کہ وہ سارے مسلمان ہو جائیں. اللہ حسین تعالیٰ صاحب میری بات ٹھیک ہے نا، ڈینائی کر رہے ہیں نا تعداد کو اللہ تعالیٰ تو. میں جو عرض کر رہا ہوں، نہیں یہ مضمون چلیں اور پھر ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے اور میں نے جو آیت پڑھی تھی وہ غلط ہے. ٹھیک ہو گیا. حسین صاحب 2 سال تسی توا پہلی لوانا دفعہ ہی کچھ لوانا سی. کیا پڑھو تو بھی تسی غصے ہو گئے میرے تے. میں کہ 2 سال بعد پہلی دفعہ تو اچھا میں قرآن کھلایا مینو تھوڑے کولوں، اچھا میں تمہیں گل وہ بھی دساں ترجمے نال. کشمیری میں صاحب تو جس طرح میں تسی سوچ کیا ہی رہا اونج سی پڑھیا تو اونج من لیا، جو تساں کیا کشمیری اونج صاحب من میں لیا. میں سوچ ہی کہ رہا سی کہ تسی کو گل اب یہ کرنی تو نہیں ساری میں صاحب نے تہاڈی کٹ حسین لا صاحب دینی ہے. نہیں وہ تو میں پتہ ہے، میں یہ کہہ رہا کہ آپ دونوں یہ تین بندے موجودہ سیکر بھی ہیں، بلال بھائی بھی ہیں، حسینی بھائی بھی ہیں. تو حسین صاحب یہ اس چیز جو بات یہ جو بیان ہو رہا ہے یہ کیا تعداد کو تو نہیں ترجیح دے رہا نا اللہ میں، یہ وہ صداقت اس میں نہیں ہے نا، یہ تو ٹھیک ہے. پہلا موقع ٹرو سیکر کو دیں، وہ بیان کرے. نہیں بلال بھائی کو دیں جی. اگر بلال آپ کا دل ہلکا ہو گیا ہے تو اب آپ نہیں حسینی صاحب سے حسین صاحب آپ ذرا جی. بتا دینا پھر یہ چیز. اگر میں چاہتا تو سب کو مسلمان نہ کر دیتے، یعنی پھر کرسچن تو ہم سے زیادہ ہے نا حسین صاحب. اگر ہم کہیں مسلمانوں سے زیادہ وہ ہیں، حکومتیں ان کے پاس ہیں، رقبہ ان کے پاس ہے. سچائی کی اگر یہ دلیل میرا نہیں خیال ہمیں یہ کہنی چاہیے کہ دیکھیں تعداد. کشمیری بھائی جو سچائی کی دلیل ہے نا، غلبے سے مراد دلیل کا غلبہ ہے. اگر آپ صحیح مسلم کی 73 میں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے ہوتے ہوئے دجال ہوتا تو میں دلیل سے اس کا مقابلہ کرتا.
تو یہ جو قتل ہے، یہ جو جنگ ہے، ایک منٹ، یہ کہاں پہ صحیح جو مسلم میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ جو غزوہ ہند ہے، نہیں ابھی تو یہ قرآن کی سارا بات ہو رہی ہے، ابھی اس طرف ہاں، حدیث کو پڑھنا کرم چاہیے. دے، جب کرم دے، قرآن کرم موجود دے. ہے تو پھر حدیث میں پہ ہم آپ کیوں کو جاتے ہیں؟ حدیث سے صاحب سمجھا کرم رہا ہوں دے. نا کشمیری بھائی، میں حدیث سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو غلبہ ہے نا، اور یہ جو غزوہ ہند کا ذکر ہے، یہ ہے دلیل کا مقابلہ، دلیل کی جنگ. یہ ہے آسمانی جنگ. آسمانی جنگ ہوتی ہے دلیل سے، اور یہ غلبہ ہوتا ہے دلیل سے. ٹھیک ہے، اور یہ قرآن مجید میں بھی جو غلبے کا ذکر ہے، یہ دلیل کا غلبہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب یہ کہ دریس صاحب نے تو بات غلط کی کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو جی اس کا مطلب ہے ہم اب جو ہے نا پھیل رہے ہیں، تو اب ہم سچے ہو گئے. یہ بات میں بھی یہی کہہ رہا تھا. یہ ٹو سکر نے اچھی بات کی ہے کہ غلبہ قرآن کہتا ہے اس میں، تو کل ہاتھ برہانکم، برہانکم ہے، اس نے سمجھا برہانکم ہے، برہانکم ہے نا، پیش ہے ان کنتم صادقین. بھائی اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ. کنفرم کر لیں ویسے سنی صاحب. اچھا، یہاں پہ رسول اللہ نے فرمایا مجھے تم لوگوں پر دجال کے علاوہ دیگر کا زیادہ خوف ہے. اگر وہ نکلتا ہے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو تمہاری طرف سے اس کے خلاف دلائل دینے والا میں ہوں گا، اور اگر وہ نکلا اور میں موجود نہ ہوا تو ہر آدمی اپنی طرف سے حجت قائم کرنے والا خود ہوگا، اور اللہ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ ہوگا. یہ بات ٹھیک کی آپ نے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا، دوسری بات کشمیری صاحب، کشمیری صاحب موجود ہو؟ تھوڑی آواز کون نہیں پی ہوتی. چوری شجاعت حسینی بن گئی. آپ ہاں ٹھیک ہے، آپ ان کا لیول چیک کریں کہ یہ کہتی ہیں کہ تم نے ہمارے اکابر کا پورا نام لیا ہے، صاحب نہیں لگایا، تو ہم تم سے بات نہیں کریں گے. اچھا، بڑی بات ہے. یعنی تمہارے اکابر کا مکمل نام اگر لیا جائے بغیر نام بگاڑے اور اس کو صاحب نہ کہا جائے تو تم کہتے ہو ہم نے تم سے بات ہی نہیں کرنی. بڑی ٹھیک ہے. تو تم جب ہمارے اکابر کا نام بگاڑو ہمارے سامنے تو ہم کوئی ریئیکٹ نہ کریں. اصل میں یہ چاہتے ہی ہیں کہ ہم ہی بات کریں اور ہمارا جو دل کرتا ہے وہ کرے اور ہمیں کوئی رسپونڈ نہ کرے. ایسا نہیں ہوتا بھائی. جب آپ کوئی ایسی حرکت کرو گے نا تو پھر آپ کو اس کا جواب ملے گا. میں نے کل مرزا اسپین میں ہوتے ہو نا؟ میں بات کر لوں؟ اسپین میں برنول ملتی ہے؟ میں بات کر لوں؟ ویسے ہی چھوٹا سا سوال ہے، برنول اگر ملتی ہے تو وہ تھوڑی سی لگا لو، تھوڑا سا نا دل ہلکا، جو زخم جو ہیں تمہارے وہ تھوڑے، جو جلن ہے وہ کم ہو جائے. یار بونگی نہ مارو، قسم سے سر تم نے سر درد لگا دیا. بات کرنے دو یار، 3 دفعہ 4 دفعہ کی بات، سر دکھنے دو. اچھا، میں نے کل مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا الفضل کا خطبہ پڑھ کے سنایا آپ کو کہ یہ ان احمدیوں کو چونک میں کھڑے کر کے چھتر مارے بندہ جو مرزا صاحب کو گالیاں دلواتے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ. اچھا حسینی صاحب، علی والا صاحب آئے ہیں، ان کو اٹھا لیں. دل ہلکا نہیں ہوا ابھی. اور اوئے تواڈی خیر، اوئے آ کنوں ساتھ لیا، اوئے بلال زیادہ مار پڑ گئی ہے، دل ہلکا نہیں ہوا، زیادہ مار پڑ گئی ہے. تو سکر تمہیں مرزا صاحب کی قسم ہے یہاں سے ہلنا نہیں ہے تم نے، اب جب تک حصہ بیٹھے ہیں. میرا خیال ہے کل ٹروس سکر کہتا ظہیر صاحب یہ فلاں آیت کی تفسیر بیان کریں، ظہیر صاحب بیان کر رہے ہیں، ٹروس سکر نیوا ہو کے نکل گیا. میں ہس رہا سی تھلے کہ اے بندہ بھی تھک گیا ہے ظہیر صاحب دی گلاں تو.
हुसैन साहब अली वाला भाई को उठाए, मुस्लिम भाई को भी उठाए, दोनों वेट। हाँ मुस्लिम अली वाला को भी उठा ले। हाँ, अली वाला भी ਸਭਾ ਨੂੰ इंतजार ਚੁੱਕ कर। ਲੋ, ਸਭਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੋ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੋ, ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੋ, ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ। ਕੁਲ ਸੁਬਹਾਨ ਰੱਬੀ ਹਲ ਕੁੰਤੁ ਇਲਾ ਬਸ਼ਰ ਰਸੂਲਾ। ਦੱਸੋ ਬਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਇਹ ਵਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਹਾਰਿਆ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਭਰਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ, ਅੱਲਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਓ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਨਬੀ ਕਰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ, ਹੈ ਮਾਂ ਕਿ ਸਿਰ ਨਬੀ ਖਾ। ਹਾਰਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ ਵਹੀ ਦੇ ਨਜ਼ੂਲ ਨਾਲ, ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਨਜ਼ੂਲ ਨਾਲ ਨਬੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰਿਆ ਹੈ? ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਉਹ ਸਿਰ ਨਾ ਖਾ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇਰੀ ਉਹ ਦੱਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਸਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਚੜੇ ਕਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਤੇ ਚਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰ ਗਏ, ਕਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼। ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੂੰ? ਅੱਛਾ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਨਬੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਲੀ ਵਾਲਾ। ਕੁਲ ਸੁਬਹਾਨ ਰੱਬੀ ਹਲ ਕੁੰਤੁ ਇਲਾ ਬਸ਼ਰ ਰਸੂਲਾ। ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਹਾਰ ਗਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬਿਤ ਬਸ ਗੱਲ ਕਰ ਖਤਮ। ਨਬੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਿਆ। इन्ना तैना कल कौसर फसले ले रब्बे का वनहर इन्ना शानिया का अव्वल अबतर। दस मैनू नबी दे दुश्मन किस तरह अबतर ने साबित कर मैनू, मैं देखा तेनू। यार आज पूरी मिर्जाइयत अबतर नहीं है। नहीं दस ते सही मैनू, दस ते सही नबी किस तरह जितया कौसर समझा अच्छा। मैनू, मैं तेनू देखा एडा दो शार। ओ बाजी एक कौसर लफ्ज़ गल समझा कर। दे, एक लफ्ज़ समझा दे, नबी जितिया किस ने, केड़ी कौसर नाजिल हुई सी नबी ते? दस ओ मैनू। तेरी मेहरबानी है, ओ मेरा सिर ना खा, जा तुर जा। कौसर मैं वां, तू मिर्जा साहब कौसर है? कहंदे हो कौसर अच्छा, मैं वां। बाजी कौसर मेरी जान छड़ ते तुर जा इथों। वो कहना मैं कहंदे हैं कि कौसर मेरा आना कुरान दी तफसीर है, ये कह रहे हैं मिर्जा कौन? साहब। वो कहंदे तानू कुरान दी तफसीर समझ ही नहीं आ सकती अगर मिर्जा साहब दा नजूल ना समझ आया, ठीक हो मिर्जा गया, साहब दी आनियां समझ विच ना आईयां। कर ठीक हो गल गया जी, ठीक हो। चले जी मिर्जा साहब की नजूल कर पे गल। बात करते हैं, ठीक है जी। अच्छा ये बताएं ज़हीर साहब, जी जनाब। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने कुरान की तफसीर लिखी है? मिर्जा साहब ने कुरान मुझे की ये कोई तफसीर बताओ लिखी है? कि कुरान ने ये कह कर के मेरा यार मिर्जा साहब की बात किताब कर पर रहे थे ना। नहीं तफसीर समझाई है या यार मेरी गल तो आप सुन, सिग्नल बोल रही कुरान हैं। कह रहे हैं कि रास्ते नहीं। मेरी केसर फंस गई जी। ओ भाई आप गाड़ी चलाएं, आप गाड़ी चलाएं, आपका सिग्नल बहुत वीक है, आप सिग्नल बहुत वीक है आपके, आप गाड़ी चलाएं बहुत वीक है। दस ते सही मैनू आप नोट करो। कि नबी जदों ए कह रहे है कुल सुबहाना रब्बी हल कुंतु इल्ला बशर रसूला, ए नबी दा ओ हाल यार है कि टाइम नबी- खाने वाली मशीन किन्ने चुक ली है यार। ਜ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। सिग्नल ठीक हो जाएंगे, सिग्नल उत्ते थल्ले होंदे रहंदे आ। गल ताड़ी समझ विच आ गई, मैनू समझा दो कि नबी जी जी आ गई है बस, सुन तुम कर दो नाना काफी लग रही है अली वाला। वही हुई अली वाला साहब। ओ यार सिग्नल इन्हें पता मेरे खराब ने फिर बोली जा रहे ਤਾਂ हैं। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਗਨਲ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਬਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਸਵਾਲ ਰਿਹਾ। ਹੈ ਕਿ ਅਲੀ ਵਾਲਾ अच्छा ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿਗਨਲ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ। ज़हीर भाई लेक्चर कंटिन्यू रखें। ओ तो भाई अल्लाह, अल्लाह करे फरिश्तों के पास भी बोलने की सलाहियत होती है और वो कहते पा चुप कर जा। तेरी मेहरबानी चुप कर जा। ਇਹ ਦੂਜਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਰਹੀਲ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਜੋ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਗਾ, ਕਰਾਓ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ, ਬੋਲੀ ਜਾਏਗਾ ਵੇਖਿਓ। शर्मिंदा Is a chicken. जवाब नहीं आ रहा, शर्मिंदा You sure, हंस रहा brother? था। Is a chicken if you want. Come on. ਬਲਾਲ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ। ਯਾਰ ਬੋਲ ਨਾ ਯਾਰ, ਰਹੀਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਰ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਬੋਲ ਨਾਲ ਹੱਸ, ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਹੱਸ। ਸੁਣ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੱਸ। ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ? ਨਹੀਂ ਹੱਸ ਹੱਸ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੱਸ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਹੱਸਣਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਹੱਸ ਹੱਸ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਫੇਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੱਸ ਤੂੰ। ਚੱਲ ਰਜ਼ਾਈ ਚੋਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੱਸਣਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੇਲ बिल्कुल चाह भी दूध भी सारा कुछ ताजा यार सैयद साहब को बात कर लेते बिलाल भाई, ये कभी कभी आते हैं यार। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰੋ। लेकिन वो बैठे हुए हैं ना तो यार, अच्छा बिलाल लगे। ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਠ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਾਹ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਗਾਲ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜੇ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਬੜਾ ਇਸਲਾਮੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਹੈ, गाल पा के बड़ा मैं मिर्जा साहब वाला काम करांगा ना। मैं कहूँगा कि जो जहीर की बात करते हुए यहाँ से बराड़ से नीचे उतरे, साफ समझा जाएगा कि उसे वल्दुल हराम बनने का शौक है। सुकून होया जी। मैं फिर ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਾ ਹਜ਼रत ਦਾ पेश कर ਦਾਂਗਾ। आला हज़रत का फतवा ये है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब कज़ाब और दज्जाल ने, और बशीरुद्दीन महमूद जानी और हरामज़ादा है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी भी हरामज़ादा से, बशीरुद्दीन महमूद भी हरामज़ादा सीगा। हुण सुकून होए तैनूं? तेरे मिर्जे दे सिर च जिन्ने छित्ते ना मारे जान, तू नहीं हटदा। मिर्जे कज़ाब और दज्जाल ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਐਸੀ ਗੰਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਐਸਾ ਗੰਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਸੀ ਗੰਦੀ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਹੈ ਇਸ ਕਜ਼ਾਬ ਔਰ ਦਜਾਲ ਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਗੰਦੇ ਛਿੱਟੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਸ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਐਸੀ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਸ ਬਸ਼ੀरुद्दीन महमूद ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਦੇ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਜ਼ਾਬ ਔਰ ਦਜਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਐਸਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੰਦੀ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਗੰਦ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਬਗੈਰ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਆਇਤ ਵੀ ਨੇ, ਅਹਾਦੀਸ ਵੀ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਰਾਤ ਵੀ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੁਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਲਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕਲਾਮ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दो उज़्व जो कोई डर के खुदा से बचाएगा सीधा खुदा के फजल से जन्नत में जाएगा। वो एक ज़ुबान है, वो गाना कटने वाली ज़ुबान, वो एक ज़ुबान है, उज़्व निहानी है दूसरा, ये है हदीस सैयदना सैयदुल वरा। दूसरी जगह फरमाया है कि अल मुस्लिमों, मुसलमान वो है मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, जिहदी ज़ुबान तो और हाथ तो हत्थ नहीं पहुँचता, क्योंकि टिक टाक के उत्ते हत्थ बहुत दूर ने, उत्ते तक नहीं पहुँच सकते। सारा मामला ज़ुबान का ही है, ज़ुबान पहुँचती है, ज़ुबान की आवाज़ पहुँचती है। इहदे ते कम से कम अद्धा कमल करके ठीक कर लईए गल। रसूलुल्लाह की इस नसीहत ते अमल हो जाए कि साडी ज़ुबान किसी नूं तकलीफ नहीं पहुँचाती। असी अपनी ज़ुबान नूं लगाम दित्ती है, कुछ कंट्रोल करन दी कोशिश कीती है, कुछ हया इख्तियार करन दी कोशिश कीती है। हया जिहड़ी है वो मोमन दी शान है। हया कर जाना ही, कदी चलो गाल कढ़ ली थे अगर मजबूरी दी तहत, तो फिर जल्दी नाल आदमी रुक जाए कि मैं बहुत ज़्यादा गाला नहीं कड्डांगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाला कड्डण नाल कोई ये नहीं है कि बंदा फाते हो जाता है। यही पता लगता है कि मूँह गंद ही गंद उंडेलिया जा रहा, ड्रम उल्टाया जा रहा। इस करके इहदे तो बाज रहना ज़रूरी है कि इंसान अच्छे लफ्ज़ बोले, अच्छी मजलिस बनाए,
ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਦੋਵਾਂ ਫਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਕਸੂਰ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਨੇ ਆ ਇਹ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖੁਰਦਰੇ ਫਰਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਵੋ, ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਰ ਹੀ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਕਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਅਵਲ ਆਖਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان دی پاکیزہ رکھن دا ارشاد فرمایا اور وہ تے عمل کر کے دسیا ہے۔ آپ نے تے اپنے منہ تو کسی نے منافق بھی نہیں کیا، اگرچہ لوگ ارد گرد اس قسم دے عمل ہو بھی جاندے نے، یا نہ کافر کیا نہ منافق کیا نہ کچھ کسی نو قرار نہیں دیتا وہ تو فلاں ہے، صرف وہی اللہ پاک دا کلام سنایا درج۔ یہ ہے نمونہ رسول اللہ دا۔ اسی کیڑے نو کیڑا کر کے جب تک ایسی تیسی نہ کر لیے تو صبر نہیں آمدا، پتہ نہیں کی گل ہے، کی کیتا جائے، کی مقام آپ پہنچے۔ جی مسعود صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حسینی صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ سب خیر ہے ماشاءاللہ۔ 1 بجے ہم نے شروع کیا تھا، پہلے احمدی بزرگان نے مجھے قرض کیا، وہ کہنے لگے دیکھو یہ غلطی ہے، یہ برائی ہے، اس میں فلاں ہے۔ بعض دفعہ وہ علامہ صاحب کو کہتے ہیں اور اس کا الزام بھی مجھے دیتے ہیں کہ وہ ان کو کہتے ہیں، وہ گالیاں دیتے ہیں اور پھر وہ اس کو میری طرف منسوب کرتے ہیں گویا میں نے ان کو ایسا کہا ہے یا وہ ایسا کرتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے مجھے تان کا نشانہ انہوں نے بنایا بڑی دیر تک۔ پہلے ایک آدمی نے اس پہ تبصرہ کیا، پھر دوسرے نے اس سے گیند لے لی، اوکا لے لیا، پھر اس نے میرے اوپر تبصرہ کیا، پھر تیسرے نے لے کے اس نے تبصرہ شروع کیا، پھر واپس پہلے نے لے لیا۔ میں بیٹھا ہوا سن رہا ہوں اور وہ میرے اوپر چاند ماری کر رہے ہیں احمدیت کی خوبصورت تعلیم کی وجہ سے، احمدی نیک نمونے کی وجہ سے۔ تو ایسا ہی ہے، مطلب میں تو زیر تبلیغ ہوں، ان کی باتیں سن رہا ہوں، سمجھ آئے گی تو پھر انشاءاللہ اس بات کو مان لیں گے جو اس بات سمجھ آ جائے گی۔ پھر میں نے آج یہ کیا تھا کہ دونوں گروپوں کو 5 منٹ دیے۔ پہلے 5 منٹ میں احمدیوں کی طرف سے کچھ سخت لفظ آئے تو علامہ صاحب نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، ہم اس کا جواب نہیں دیتے۔ سیکنڈ راؤنڈ میں احمدیوں نے بڑھا کے پیش کیا تو پھر انہوں نے کہا اب ہمارا بھی حق ہے کہ ہم بھی کچھ پیش کریں، پھر انہوں نے بھی پیش کیے، پھر احمدی آئے، پھر انہوں نے اس کا جواب دیا، پھر ایک دوسرے کے جواب الجواب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر تھک گئے، پھر علامہ صاحب نے خیر جانا بھی تھا، وہ تشریف لے گئے۔ تو یہ سلسلہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم بعض دفعہ وہ یہ قرار دیتے ہیں کہ یہ اصل میں تمہاری براڈ کی وجہ سے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ براڈ کا کیا اس میں کنٹریبیوشن ہے گالیاں دینے نکالنے میں؟ مطلب براڈ کے فرش کی وجہ سے ہے، براڈ پہ ایئر کنڈیشن زیادہ ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے ہے، یا براڈ کا فرش ٹھیک نہیں ہے، یا اس کی دیواریں ٹھیک نہیں ہیں، بینچ ٹھیک نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ براڈ تو مسئلہ بالکل بھی نہیں ہے جی۔ براڈ تو جتنا ان کو وقت دیا جاتا ہے اور اکثریت میں دیا جاتا ہے، تو اقلیت میں مسلمان یہاں پر آتے ہیں اور آ کر کوئی اپنی بات کرتے ہیں۔ اور ایک ایسی مثال ہے کہ دیکھیں یہاں پر مسلمان جتنے بھی آتے ہیں، میں نے 6-7 ماہ ہو گئے ہوں گے مجھے آتے ہوئے، میں نے آج تک کسی مسلمان کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ اس براڈ پہ یہ مسئلہ ہے، وہ یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ حالانکہ میرے خیال سے مسلمانوں کی بھی کوئی دل آزاری ہو ہی جاتی ہوگی کبھی کبھار ہوتی ہے۔ وہ عبداللہ کو میں نے اٹھایا تھا، وہ کہنے لگے کہ یہ گالیاں دیتا ہے، اس کو اتار دو، میں نے اسے اتار دیا۔ اس نے ویسے گلا نہیں کیا میرے ساتھ، تو اس طرح بھی میں کرتا ہوں بعض دفعہ
مجھے اعتماد ہوتا ہے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں جان بوجھ کے کسی کے ساتھ وہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے لوگ بھی سمجھتے ہیں کسی حد تک، لیکن کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم اس اچھے ماحول کو کسی طرح مینٹین کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اچھی باتیں کہیں، اچھی مجلسیں لگیں۔ اچھی بات ہے، میں اب پہنچ گیا ہوں مسجد۔ سپریم کورٹ لفظ دیا ہے، یہ وہ نام ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں لوگوں پہ FIR